حضرت مفتی صاحب، حضرت عبیدہ کا ابتدائی تعارف اور خاندان، ولادت باسعادت اور قریبی رشتہ داریوں کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا ہی شرف اور اعزاز ہے۔ بے شک بہت بڑی ہستی، عمومی طور پر جن کا ذکر نہیں ہوتا، جن کا اس میں گرامی اکثریت مسلمین کو معلوم نہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد مناف جی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہیں حضرت ہاشم۔ جی، حضرت ہاشم کے بھائی ہیں مطلب یہ اولاد ہیں عبد مناف کی۔ جی، حضرت ہاشم کے بھائی مطلب کے بیٹے ہیں حارث اور ان کے بیٹے ہیں عبیدہ۔ پوتے ہوئے حضرت مطلب کے پوتے ہوئے، اور جناب مطلب بھائی ہیں حضرت ہاشم کے۔ اب آپ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا کلوز رشتہ ہے حضرت عبیدہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مال خمس تقسیم فرمایا جی، تو آپ نے خمس میں سے بنو ہاشم کے علاوہ بنو مطلب کو بھی حصہ دیا۔ سبحان اللہ، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ خمس وہ مال ہوتا ہے جس مال کو مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے قبل خمس یعنی کل مال کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یتامہ مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس مال میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص جی، بنو ہاشم اور پھر بنو مطلب کا حصہ رکھا۔ واہ، تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے عرض کی، آقا آپ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا حصہ رکھا، حالانکہ عبد شمس اور نوفل یہ بھی عبد مناف کی اولاد تھی، ان کو حصہ دار نہیں بنایا۔ جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مطلب کے لیے فرمایا، انما بنو ہاشم و مطلب شیء واحد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ کیا بات۔ اور پھر ان کی ایک فضیلت ذکر فرمائی، جی، فرمایا انہم لم یفارقونا فی جاہلیت ولا فی اسلام۔ سبحان اللہ، انہوں نے نہ ہمیں زمانہ جاہلیت میں چھوڑا اور نہ انہوں نے ہمیں بعد از اسلام آمد اسلام چھوڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت کے بعد جب تکالیف اور مصائب کفار قریش کی جانب سے پیش کیے گئے تو اس وقت حضور کے ساتھ آپ کے خاندان کے جو افراد کھڑے ہوئے ان میں بنو مطلب تھے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں نہ ہی عہد جاہلیت میں چھوڑا اور نہ ہی زمانہ اسلام میں چھوڑا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم اور بنو مطلب ایک ہیں، جی، تو حضور علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیاں جوڑ لیں اور فرمایا یوں، ایسے ہم یہ ایک ہیں۔ کیا بات۔ حضرت عبیدہ بن حارث بنو مطلب میں سے یعنی پوتے ہیں حضرت مطلب کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خاندان ہے قریش، جی، اور قریش کی اپنی جگہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کے جو محامل ہیں، جی، جو مصادیق ہیں، ان میں سے حضرت عبیدہ بھی ہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے قریش کے ساتھ بغض رکھا، اچھا، من اہان قریشن، ایک حدیث میں یوں الفاظ ہیں، ایک میں یوں ہیں، من اراد قریشن بسوء جی، عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء۔ لا الہ الا اللہ، جس نے قریش کے ساتھ کوئی برا ارادہ کیا، اللہ اس کو یوں پگھلا کر ختم کر دے گا جیسے پانی میں نمک گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔
اس سے اندازہ لگائیے قریش کی کیسی توقیر تھی. اور انہی قریش کی صلاحیت، قابلیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کی وجہ سے اللہ نے ان کو پورے مسلمانوں میں اور جی اسلام کے اندر وہ منصب دیا جو کسی اور کے حصے میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الائمۃ من قریش. سبحان اللہ. قیامت تک تمام وہ افراد جو امامت کبریٰ کے اہل ہیں، جی یعنی تمام مسلمانوں کا حکمران ہونے کا جن میں بدرجہ اتم اہلیت ہے. واہ واہ واہ. اور ہمارے علم کلام کی کتابوں میں عقائد اہل سنت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ امامت کبریٰ پہ فائز خلیفۃ المسلمین کے لیے بنیادی شرائط میں سے شرط ہے کہ وہ قریش کا فرد فرید اور فرد جلیل ہو. واہ. قریشی نہ ہو تو وہ اس منصب کے لائق ہی نہیں ہے. اور آپ نے ایک مقام پر یوں فرمایا لا یزال ھذا الامر فی قریش. اب دیکھیے الفاظ جو دائمی اور مستمرہ جی اس منصب کا اہل صرف قریشیوں کو قرار دیتا ہے کہ قیامت تک یہ منصب قریش میں رہے گا. بنو عباس تک خلافت رہی جی اور وہ سب قریشی تھے. اس کے بعد تغلیباً دوسرے لوگ جی حکمرانی کے مناصب پر آئے. پوری امت مسلمہ اس وقت معذور تھی، مجبور تھی، ان میں اس قدر سخت نہ تھی کہ قریشی کو ہی منتخب کر سکتے. لہٰذا اس عذر کی بنا پر امت سے وہ ذمہ داری ساقط ہو گئی. ٹھیک. لیکن اب یہ بنو عباس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا بھی فرمان ہے اپنے چچا حضرت عباس کے بارے میں کہ ان میں خلافت رہے گی حتیٰ کہ حضرت امام مہدی پھر اس منصب پر آ جائیں گے. سبحان تو اللہ. بنو عباس تک یہ خلافت رہی. اس کے بعد دیگر افراد حکمرانی کے مناصب پر آئے. جب حضرت امام محمد مہدی تشریف لائیں گے تو آپ اس منصب کو عزت بخشیں گے، احیاء ہو جائے اور گا، احیاء ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، سبحان اللہ، محمدی بھی ہیں. تو اس ساری نسبتوں کے ساتھ آپ امامت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوں گے. حضرت عبیدہ بن حارث، نام سے ہی ظاہر ہے والد گرامی کا نام حارث ہے، خاندان قریش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی عمر 10 سال کے فرق کے ساتھ ہے. یہاں میں ایک حدیث کوڈ کرنا چاہوں گا. نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس ہیں. سبحان اللہ. عمر میں کچھ 2 سال کا فرق ہے. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادب دربار رسالت کا خیال رکھتے ہوئے جناب حضرت عباس فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، 2 سال پہلے میں پیدا ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا. حضرت عبیدہ بھی 10 سال پہلے پیدا ہوئے لیکن حضور کی توقیر کا پورا خیال رکھا. اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو جو ابتدائی مسلمین تھے ان میں سے یہ سر فہرست تھے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ.